اور اس سے یہ جو رزلٹ غلط نکالتے ہیں جی رفع الیدین چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب کوئی نہیں ہے، تو یہ بھی مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹ جانا اور چیز ہے اور چھوڑ دینا اور چیز ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دو چیزیں الگ ہیں کہ آپ چھوڑ دینا. دوسری طرف تو انہوں نے اہل حدیثوں کے ناک میں دم کیا ہوتا ہے ٹوپی پا کے نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ فقہ حنفی میں بھی فتویٰ ہے کہ ننگے سر نماز درست ہے. ہم بھی کہتے ہیں درست ہے، صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ سر ڈھانپا جائے، نماز کا حصہ نہیں ہے. کب ہم نے کہا؟ ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ترغیب دلائی ہے، نماز کا حصہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور وہاں جو ہے وہ اہل حدیث کے پیچھے پنجے جھاڑ کے پڑے ہوتے ہیں جی دیکھیں جی ننگے سر نماز پڑھ دینے، ننگے سر نماز پڑھ دینے. تو بھائی تھوڑے احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ احکام شریعت میں لکھا ہے کہ جس کو ننگے سر نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہو اس کے لیے واجب ہے کہ ننگے سر نماز پڑھے. چلو وہ تو ننگے سر پڑھنے کو واجب کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور ادھر جو آپ مسئلہ دیکھیں، ادھر کہنا نہیں رفع الیدین سنت ہی ہے چھوڑتا تو کیا ہوا؟ تو بھائی پھر ایک اصول رکھو نا، بےمانی کی ہوئی ہے نا. ادھر وہ کرتے ہیں ادھر یہ کرتے ہیں. اور میں وہ اگلے دن ایک مولوی صاحب کو سن رہا تھا سعودی عرب کے، میں نام نہیں لیتا پھر پرسنل ہو جائے گا. وہ میں اس کو کہتا ہوں وہ بیچارہ اسپیکر ہے، وہ کوئی محقق یا عالم تو ہے نہیں ہے، ایک اسپیکر ہے. اسپیکر ہے تقریر کرنے والے، جیسے یہ اسپیکر ہے بیچارہ، اس کی اپنی عقل تو نہیں، جو بول رہا ہوں میں وہی بولتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اسپیکر انگلش والا بھی تھا جناب، اے ایل اسپیکر بھی. تو وہ اس طرح کے وہ کہتا ہے جی وہ حصہ نہیں ہے. وہ کون کہتا ہے بھائی حصہ ہے؟ ہم تو صرف کہتے ہیں ترغیب دلاؤ سنت کی، نہ کہ سنت سے نفرت کی. اور پھر حدیثیں بھی جعلی طریقے سے بیان کرتے ہیں. وہ بخاری سے جو حدیث بیان کرتے ہیں ابن عباس کی کہ انہوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما پوری حدیث بیان کرے تو ان کو شرم نہیں آتی؟ پوری حدیث کیوں نہیں بیان کرتے صحیح بخاری سے؟ وہ تو ننگے سر پڑھنے والوں کے خلاف ہے وہ حدیث جو یہ پیش کرتے ہیں. ابن عباس نماز پڑھنے کے لیے آئے مسجد میں، انہوں نے پگڑی اتار کے اپنی سامنے رکھی، کرو پف کٹ کے تھے، چیر کٹ کے تھے، ننگے سر نہیں سنائے مسیح، پگڑی بن کے آئے سن. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، پہلی چیز، ٹھیک ہے. اور آگے سامنے پگڑی رکھی، نماز پڑھی، سلام پھیرا. تو وہ جو ساتھی تھے انہوں نے پوچھا آپ نے یہ عمل کیا یہ آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے تم جاہلوں کو یہ بتانے کے لیے کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارے پاس اتنا کپڑا ہی نہیں ہوتا تھا، ہم میں سے کوئی ایک شخص ایک چادر میں بھی نماز پڑھ لیا کرتا تھا. یعنی کہیں یہ نہ تم سمجھ لو کہ یہ کرتا پہننا یا پگڑی پہننا یہ کوئی فرض سطر میں داخل ہے. ایک چادر میں بھی نماز پڑھ لیا کرتا تھا. وہ تو اپنی غربت بتا رہے تھے کہ ایٹ لیسٹ یہ ریکوائرمنٹ ہے، ٹھیک ہے. اچھا وہ جو ادھر ارد گرد بیٹھے ہوئے تو بریلوی دیوبندی تھے کیا؟ کم از کم صحابہ یا تابعین تو ہوں گے. اور انہوں نے جو ان کو معیوب سمجھا، کیوں سمجھا؟ اس کا مطلب ہے صحابہ کرام ننگے سر نمازیں نہیں پڑھتے تھے. اگر یہ عام عمل ہوتا تو بڑے خوش ہوتے جناب تسی تو وہی کام کر رہے ہو جو سارے کرتے ہیں. وہ اعتراض کرنے والے بریلوی دیوبندی تھے کیا؟ صحابہ تابعین نہیں تھے نا. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے دیکھا تھا کہ یار ایسے نہیں کوئی کرتا، ٹھیک ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے احرام کی حالت میں اپنی پگڑیاں اتار دو، ٹوپیاں اتار دو، رومال اتار دو. تو یعنی صحابہ پہنتے تھے تبھی اتروایا گیا نا. کیسے غلط رزلٹ نکالتے ہیں، بےمانیاں کرتے ہیں، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. پبلک کو پوری حدیثیں کیوں نہیں بتاتے؟ اپنے گاٹے فٹ ہوتی ہیں تاں واسطے. کس نے کھول کے بخاری پڑھنی ہوگا؟ جو ساڑھے مولوی صاحب نے کہہ دیتا ہے وجہ ہی کافی ہے. پوری بات بتاؤ، تمہارے گاٹے فٹ ہوگی وہ. تو وہ اس طریقے سے انہوں نے اپنا اظہار کیا. وہ اعتراض کرنے والے عام لوگ نہیں تھے، صحابہ تابعین. اچھا جناب میں وہ مسئلہ بیان کر رہا تھا ننگے سر والا. تو اب یہ وہ اسپیکر صاحب جو ہے وہ آدھی حدیث بیان کر دیتے ہیں اور پھر جناب وہ پبلک کو بتاتے ہیں جناب دیکھیں جی لکھا ہوا ہے صحیح بخاری میں انہوں نے پگڑی اتار کے رکھی. بھائی وہ گھر سے پہن کے آئے تھے، جو دیکھنے والے اعتراض کر رہے تھے وہ بھی صحابہ تابعین تھے. انہوں نے بتایا کہ ہم میں سے ایک کپڑے میں بھی کوئی نماز پڑھ لیتا تھا. وہ تو اپنی غربت بتا رہے ہیں. تو چلیں فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم بھی ایگری کرتے ہیں آپ گھروں سے پگڑیاں باندھا کریں اور آگے مسجد میں اتار کے سامنے رکھا کریں، پھر بعد میں پہن لیا کریں. اور ایک دفعہ کیجیے گا یہ بتانے کے لیے، روزانہ ننگے سر آنے سے ابن عباس یہ رزلٹ نکالیں گے آپ؟ بھائی مانی کی انتہا ہے. اور پھر ایک چادر کی بات ہے تو آپ پھر قمیض بھی اتار دینا بھائی میرے. ایک چادر پہنے اس کے اندر نماز پڑھے، آپ کو کون منع کرتا ہے؟ لیکن آپ نے اوپر کبے چبے بھی پہنے ہوئے ہوں اور عجیب و غریب قسم کے باسکٹیں بھی پہنی ہوئی ہوں اور رنگین زگ پر لباس پہنے ہوں، چڑھ آپ کو جا کے ساری ٹوپی اور پگڑی کے ساتھ ہو جائے تو یہ بےمانی کے اوپر مبنی ہے. اور پھر یہ کہنا جی کون کہتا ہے ننگے سر نماز نہیں ہوتی؟ بھائی کوئی نہیں کہتا، لیکن خدا کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ سنت کے اوپر عمل کرو. دوسری طرف تو آپ کی حالت یہ ہے کہ جو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھ کے تھوڑی دیر لیٹتے تھے اور پھر تہجد کی نماز پڑھ کے تھوڑی دیر لیٹتے تھے، یا فجر کی 2 سنتیں پڑھ کے تھوڑی دیر لیٹتے تھے اور پھر فجر کے فرض پڑھتے تھے. تو میں نے دیکھا ہے حدیثوں کی مسجدوں میں کتنے لوگ سنت پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر ایسے لیٹتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو یہ کون سی آپ نے حکم فرمایا؟ یہ کون سی ایسی سنت ہے جس کے اوپر عمل کرنا اتنا ضروری ہے؟ لیکن ہم کہتے ہیں محبت کی ادا ہے. تو
اچھا اس میں آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نماز کے علاوہ اگر ننگے سر پھرتے ہیں تو نماز کے لیے نہ کریں، جو عام حالت میں پہنتا ہے وہی نماز میں پہنے. اب یہ بھی میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے جو بندہ عام حالت میں ٹخنوں سے نیچے کپڑا رکھتا ہے نماز کے لیے اوپر کر لیتا ہے آپ اس کو اپریشیٹ کریں. جو بندہ 3 نمازیں پڑھتا ہے 2 نہیں پڑھتا، وہ نہ پڑھنے والے سے تو بہتر ہے اس کی 3 کو تو اپریشیٹ کریں. یہ تو نہ کہ تجھے 2 چھوڑ دیے تو کافر ہو چکا ہے، اگلی 3 کا فائدہ کوئی نہیں. اس طرح تو نہیں، آپ اپریشیٹ کریں کہ کم از کم نماز کی حالت میں جیسا کہ سورۃ الاعراف میں ہے کہ زینت کے ساتھ مسجدوں میں آؤ، اور زینت میں لباس شامل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت لباس ہے. اگر کوئی جو ہے مسواک کر کے خوشبو لگا کے اچھے کپڑے پہن کے مسجد میں نماز کے لیے آتا ہے تو یہ زینت والا معاملہ ہے. اس کو اس طریقے سے جو ہے نا وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث اختلاف کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے. اور میں نے خصوصاً اہل حدیث اور اہل تشیع میں جو یہ کامن چیز دیکھی ہے نا وہ ننگے سر نماز پڑھنے والی دیکھی ہے. ان دونوں کے اندر پبلک کے اندر جو ہے نا یہ کامن چیز آ چکی ہے. ہم یہ نہیں کہتے نماز نہیں ہوتی، خدا کے لیے مقدمے کو سمجھیں. جان بوجھ کے جو ہے نا جنہوں کہتے ہیں روند پانا گیم وچ، یہ تو ہمارا مقدمہ ہی نہیں ہے کہ نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی. ہم یہ کہتے ہیں سنت کی پیروی کی جائے. باقی آپ چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر سنتوں کے اوپر جائیں اور یہاں پر آ کے آپ جناب صرف اس لیے ضد بنا لیں کہ وہ پارٹی بازی کا چکر ہو گیا تو پھر ہم تو چیخیں گے نا کہ یار اس کو پارٹی بازی نہ بنائیں. تو یہ ہے مسئلہ اصل میں ننگے سر کا. تنکوں والی ٹوپی ہے مثلاً بڑی ہوتی ہے جس کا تنکوں والی ٹوپی ہے تو غلط ہے نا جی، اس کو کون ٹھیک کہتا ہے؟ تنکوں والی ٹوپی ہے تو غلط ہے. اب تنکوں والی ٹوپی کو لے کے ننگے سر نماز پڑھنے تو بھائی آپ نے جو 100 گرام کا موبائل رکھا ہوا ہے جیب میں تو آپ جالی والی ٹوپی نہیں رکھ سکتے، یہ کپڑے کی ٹوپی نہیں جیب میں رکھ سکتے. تنکوں والی ٹوپی پہ کیوں جاتے ہیں؟ ہر چیز کے بہانے بنائے ہوئے جو دل بےمان تو اجتا ٹیر. یہ پنجابی کا محاورہ ہے نا کہ اگر دل بےمان ہو تو اجتے ٹیر. کبھی وہ تنکوں والی ٹوپی کے پیچھے چلے جاتے ہیں، کبھی کوئی ادھر چلے جاتے ہیں، کبھی ادھر چلے جاتے ہیں. وہ آپ جس طرح سورۃ الفاتحہ کا مسئلہ کسی کو بتائیں نا وہ کہتا ہے جی اچھا جی بندہ رکوع سے آ کے ملے پھر فاتحہ ادا کیا کرے گا، پھر رکعت ہوئے گی؟ پھر نہیں ہوئے گی. 10:30 نہیں ہوتی. امام بخاری نے بھی لکھا نہیں ہوتی. جس حدیث تو رزلٹ نکالا ہے وہ بالکل غلط رزلٹ نکالا ہے، میں نے مسئلہ نمبر 84 میں بتایا. تو یہ ادھر ادھر سے جو پوائنٹ پکڑ کے تو نکالتے ہیں، اصل مسئلے کو سمجھیں. ٹھیک ہے، یہ پنجابی چھڈو مجھ ہٹتے جانے کٹے ہٹنے. ٹھیک ہے نا، خدا دا نہ مجھ ہٹ چڈیا اتھی رہو. کبھی وہ کہتے ہیں نہیں جی آج کل کی ٹوپیاں یہ ہو گئی ہیں، آج کل کی فلاں چیز یہ ہوگی. وہ خدا کے لیے آپ چھوڑ دیں اس کو. آپ آئیڈیل مسلمان بن کے بتائیں لوگوں کو، ان کو چھوڑنے جو وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے.